آواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی وبارک وسلم وزد علی صاحبۃ الدعوۃ النبویہ وصولة الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیۃ القائمہ بالحق صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک فی القرآن المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال العشر، بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام حمد و ثنا اس معبود برحق کی بارگاہ میں جو وحدہ لا شریک ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جس کی احدیت، صمدیت، یکتائی کی دلیل برہان لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے، اور تمام درود و سلام ان برگزیدہ ہستیوں کی بارگاہ میں کہ جن کے توسل سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، جن کی محبت سے ہمارے اعمال قبول ہوتے ہیں، اور جن کی بارگاہ میں ہماری عشق اور ایمان اور صبر و ایثار کی منزلوں پر ہم گامزن ہوتے ہیں۔ اور بے شک پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا کی ہر بلا سے دور رہو، دنیا کی ہر مصیبت سے دور رہو، اور اتنا دور ہو جاؤ کہ پاک و پاکیزہ ہو جاؤ، تو ان سے وابستہ ہو جاؤ جو خود طاہر ہیں، اور جو ان سے توسل اختیار کرے ان کو بھی پاک و پاکیزہ کر دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید پکار کر ان کی مدح سرائی کرتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، ماہ محرم کی یہ دوسری مجلس 2021 کا سال چل رہا ہے، جب سے دنیا قائم ہے، جب سے ماتم حسین ہو رہا ہے، جب سے یہ کائنات پہ سورج چمک رہا ہے، ذکر حسین ہو رہا ہے، نہ اس کو کوئی کم کر سکتا ہے نہ مٹا سکتا ہے، بلکہ روز روشن کی طرح جیسے جیسے دنیا بڑھتی جا رہی ہے ذکر حسین بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ کون ذکر حسین ہے؟ یہ کیسا حسین کا نام ہے کہ جس کے لہو کی خوشبو زمین اور آسمان مہک رہا ہے، جس کی فضا کے اندر اس وقت پوری کائنات جو ہے وہ حسین کے نام کا گریہ کر رہی ہے، ماتم کر رہی ہے، اور خدا کی بارگاہ میں قرب حاصل کر رہی ہے۔ وہ حسین جو کائنات کے لیے شفا ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، تمام نباتات، تمام جنات، تمام حیوانات، سب کے لیے وہ شفا اور شفا ہے۔ اور کون؟ حسین کہ جو قرآن ناطق ہے، وہ قرآن کہ جس کے لیے خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ریب بھی نہیں ہے، ذرہ برابر گنجائش ہی نہیں ہے کم و بیشی کی۔ اور کیسا یؤمنون بالغیب، کہ جو ان پر غیب پہ یقین رکھتے ہیں، جو اس کی پوشیدہ باتوں پہ یقین رکھتے ہیں،
یؤمنون ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں ان کو وہ رزق ملتا ہے پروردگار عالم کی طرف سے جو رب انہیں دیتا ہے۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ بے شک یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ھدی للمتقین ہے یہ قرآن۔ جب ھدی للمتقین کی آیت پہ آتے ہیں تو تمام مفسرین رک جاتے ہیں۔ ابھی تو قرآن ظاہراً ابتدا ہو رہی ہے، پہلی اور دوسری آیتوں کو پڑھا جا رہا ہے، تو متقی کیسے ہو گئے؟ متقی کیسے ہو گئے؟ جب متقی کی طرف رجوع کرتے ہیں تفسیر آل محمد سے تو کہتے ہیں دنیا میں دو ہی قسم کے تو لوگ ہیں کہ دونوں کے سامنے اچھائی ہوتی ہے، کوئی اس اچھائی کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، کوئی اس اچھائی کو اپنا لیتا ہے اور اپنا کے اچھا بن جاتا ہے۔ اسی لیے جب ان کے سامنے آیت قرآنی پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو کچھ لوگ ان آیت قرآنی کے مطابق اپنی زندگی میں شفا حاصل کرتے ہیں، اپنی زندگی کو سدھار لیتے ہیں، اور کچھ دشمنان قرآن اور دشمنان اسلام اور دشمنان اہل بیت انہی آیت قرآنی کے منفی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو منفی باتیں کرتے ہیں وہ کبھی بھی ان کو شفا نہیں ملتی ہے۔ آج بھی ہزاروں کروڑوں ملین لوگ ہیں کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حفظ بھی کر لیتے ہیں، مگر کیا ان کو شفا مل جاتی ہے؟ ان کو ہدایت مل جاتی ہے؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تھوڑا سا قرآن سمجھتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، مگر پروردگار اعلیٰ ان کو شفا عطا کر دیتا ہے کہ ھدی للمتقین، جن کے دلوں میں ذرہ برابر بھی نور ایمان یا تمل ہوتی ہے یا محبت ہوتی ہے، پروردگار عالم ان کو ہدایت و متقیوں کی لسٹ کے اندر شامل کر لیتا ہے، اس فہرست میں شامل کر لیتا ہے جو شفا کے طلبگار ہوتے ہیں، جو توسل اختیار کر لیتے ہیں حسین سے اور قرآن سے۔ اور کون ہیں وہ لوگ کہ جو توسل اختیار کرتے ہیں، جن کو خدا ہدایت دیتا ہے، پھر قرآن کی آیتیں جو ہوتی ہے رہنمائی کرتی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور، اللہ ہی تمہارا ولی ہے۔ اور کیسا ولی ہے کہ جو تمہیں اندھیرے میں سے نکالتا ہے۔ اگر اللہ کو ولی بنایا، اس پہ بھروسہ کیا، اندھیرے سے نکالتا ہے۔ اور کیا؟ مشہور آیت الکرسی، جس کو پڑھنے سے ظاہراً کیا شفا ملتی ہے کہ دل کو سکون آتا، پہلا اثرات ختم ہوتے ہیں، دوسرا جو دوسری بلائیں سر کے اوپر آتی ہے، تیسرا رزق و روزی میں اضافہ ہوتا ہے، دوسری بات، اور جب اس کو پڑھ کر گھر کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں تو گھر بھی محفوظ رہتا ہے۔ بے شمار فوائد ہیں آیت الکرسی کے، بے شمار فوائد ہیں آیت الکرسی کے۔ وہ لوگ کہ جو مکتب اسلام میں ہیں اور مختلف عقیدوں سے جن کا تعلق ہے، وہ بھی آیت الکرسی پہ اتنا محکم عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس آیت الکرسی کی جان ہے یہ آیا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور، کہ اللہ کو اگر تم نے اپنا ولی بنایا تو وہ اندھیروں میں سے نکالے گا تمہیں اور نور کے راستے پہ لے کر آئے گا۔ نور کیا ہے؟ وہی حسین کا راستہ ہے۔ یہ نور کے راستے پہ تو ہم بیٹھے ہیں اس وقت کہ جس 14 چراغ ہمارے روشن ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم نور کے راستے پر بیٹھے ہیں کیونکہ ہمارا ولی اللہ ہے۔ اللہ کے بعد وہ ولی ہے کہ جو اس کا رسول ہے، اور رسول کے بعد وہ ولی ہے کہ جو حالت نماز میں زکوٰۃ عطا کرتا ہے۔ ہم تو ولیوں کی اس لسٹ پہ بیٹھے ہیں جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ اور دوسری ہی آیت بتا رہی ہے والکفر اولیاءہم الطاغوت یخرجون من النور الی الظلمات، کافر ہیں وہ لوگ کہ جو طاغوت کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ اب وہ اگر نور میں بھی رہتے ہیں، نور یعنی کہ اگر پہلو رسول میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں عزیزان گرامی، تو وہ ظلمات کی طرف جاتے ہیں، وہ جہنم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ نور کی روشنی میں بیٹھے تو ہیں مگر اس سے ان کو فائدہ نہیں مل رہا، وہ ان کے جسم کے اندر رسوخ نہیں کر رہی، وہ نور ان کے خون کے دھاروں کے اندر جذب نہیں ہو رہا ہے، اور جب جذب نہیں ہو رہا ہے تو پھر وہ نکل کے نور کے راستے ظلمات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کو اپنا ساتھی نہیں بناتے، قرآن کو اور قرآن اہل بیت کو اپنے ساتھ لے کے نہیں چلتے، قرآن کی آیتوں کی تفسیر کو اس روشنی میں نہیں ڈھونڈتے ہیں کہ جو شفاء الناس ہے، کیونکہ جب یہاں پہ شفا ہے تو وہاں شفاعت ہوگی۔
گفتگو یہی ہو رہی ہے کہ جب یہاں پر شفا ہے تو شفاعت وہاں ہو رہی ہوگی، اور کیسے شفا مل جایا کرتی ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت پکار کے کہتی ہے کہ دیکھو تم ان سے وابستہ ہو جاؤ، ان سے توسل اختیار کر لو، یہی تمہاری تمام دنیاوی اور اخروی تمام مشکلوں کو حل کریں گے۔ کیا حل نہیں ہوتی؟ یہ مشکل یہاں پر حل نہیں ہوتی؟ کون سی ایسی مشکل ہے کہ جو اس نام حسین سے حل نہیں ہوتی؟ کون سی ایسی مشکل ہے کہ جو اس نام حسین سے حل نہیں ہوتی؟ آیت اللہ شاہ آبادی کی جن کا انتقال ہو گیا، جو استاد امام خمینی تھے، اور خود امام خمینی کا مرتبہ دنیا والوں کو پتہ ہے کہ کچھ بھی ضربہ اس ملک پہ لگا لے مگر ان کی شخصیت پہ کوئی ضربہ نہیں لگا سکتا، ان کے کردار پہ، ان کے ایمان پہ، ان کے تقوی پہ کوئی بات نہیں کر سکتا۔ ان کے استاد تھے شاہ آبادی، جس کے لیے خود امام خمینی فرماتے ہیں کہ کامل فقیہ تھے، کامل فقیہ تھے۔ کبھی بھی امام خمینی ان کی تصویر پہ بھی پیٹ کر کے نہیں جاتے تھے، پیٹ کر کے نہیں چلتے تھے، اتنا احترام، اتنی عزت اور اتنا احترام ان کا کیا کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھایا کرتے تھے مسجد میں، ایک شخص جو ان کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، کوئی چیز اس کے دل پہ خود کو کوئی گراں گزری، کچھ اشتباہ ہوا اس کو خود کو، اور نماز پڑھنا پیچھے چھوڑ دیا ان کے۔ کس کے پیچھے؟ شاہ آبادی کے پیچھے۔ کس کے پیچھے؟ استاد امام خمینی، کہ جن کو امام خمینی بنایا جنہوں نے، اور بہت عرصے تک نماز نہیں پڑھی، اور ایک دن آتا ہے اور کہتا ہے کہ استاد آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا؟ کہا مجھے معلوم ہے۔ تو کہا آپ نے پوچھا نہیں؟ کہا مجھے کوئی اس سے مطلب نہیں کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے، سب کا اپنا ایمان ہے۔ کہا مگر میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے کچھ غلط فہمی ہوئی، میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، پھر میں نے کچھ دن پہلے خواب میں دیکھا کہ میدان محشر غوغا ہے، افراتفری ہے، گرمی ہے، شدت ہے، پیاس ہے، ہر مشکل ہے، سب ایک دوسرے کو کہہ رہے کیا کیا جائے، کیا کوئی ورد کرتے ہیں، کوئی دعا مانگتے ہیں، کچھ کرتے ہیں۔ تو میرے کانوں میں آواز آئے کہ شاہ آبادی کے پاس کیوں نہیں جاتے ہو؟ وہ تمہیں کچھ بتائیں گے کہ کیسے اس مشکل سے، اس قیامت خیز لمحوں سے کیسے نکلنا ہے، اس مشکل سے کیسے پاس ہوگے، صراط مستقیم سے، اس پل صراط ہے اس کے اوپر سے کیسے عبور ہو جاؤ گے۔ میں قریب جاتا ہوں شاہ آبادی کے، دور سے نظر آتے، پاس جا کے دیکھتا ہوں چہرے پہ بڑا اطمینان ہے، بہت پرسکون اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ میں آ کر کہتا ہوں آغا جان اس مشکل سے کیا علاج ہو، کیسے نکلا جائے اس مشکل سے، کیسے نکلے اس قیامت کی ہولناک منزلوں سے، ہم کیسے عبور ہو جائیں، ہم پل صراط سے کیسے عبور ہو جائیں۔ آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے، مجھے غیب سے آواز آئی ہے۔ آپ مسکراتے ہیں شاہ آبادی، مسکرا کر کہتے صرف 3 مرتبہ کہو یا حسین، یا حسین، یا حسین، صرف یا حسین کہو گے اور اس آگ کے دریا سے عبور کر جاؤ گے، اس طرح سے کہ جیسے پھولوں کے اوپر سے گزر کے جا رہے ہو۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ یہ ہے حسین کا ذکر کہ روز قیامت بھی ہم حسین یا حسین کہتے ہوئے گزرتے چلے جائیں گے، وہاں بھی ہمارے لیے شفاعت، اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ زندگی میں جو ہمیں مل جائے نام حسین سے وہ شفا ہوتی ہے، یعنی بیماری، مصیبت، مشکل، بلائیں، صعوبتیں، دل خراب ہونا، پریشان ہونا، ہر مسئلے کا حل قرآن اور حسین۔ کیا ہمیں یہ اس کا احساس نہیں ہوتا جب اس فرش پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں کتنے مطمئن ہو جاتے ہیں؟ ایسا محسوس ہوتا ہے ذکر حسین میں جو بھی پڑھا جا رہا ہوتا ہے، مگر ہر شخص کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے مسئلے کا حل بتایا جا رہا ہے، جیسے اس کی مشکل کا حل بتایا جا رہا ہے، اور پھر یہاں پر مشکل کا حل لے کے نکلتے ہیں۔ دنیاوی تبرک بھی لیتے ہیں، روحوں کا تبرک بھی لیتے ہیں، دنیا کا رزق بھی لیتے ہیں، روح کا رزق بھی لیتے ہیں، اور روح کا رزق لے کر یہاں سے ہم چلے جاتے ہیں، اور پھر یہی ذکر حسین ہمیں قیامت میں بھی ہماری رہنمائی کرے گا۔ یہ کوئی علماء کے تذکرے، علماء کی باتیں، مراجعین کی باتیں کوئی معمولی باتیں نہیں ہوا کرتی ہیں عزیزان گرامی، یہ جانشین ہیں ائمہ تحریر کے 3 باتوں میں۔ یہ علماء مرجعیت 3 بات میں، روحانی بات کی بات یہاں نہیں ہو رہی، روحانی تو صرف معصومین کی اپنی میراث ہے، مگر 3 باتوں میں، اول تو یہ کہ احکام ہم تک پہنچاتے ہیں، دوسری یہ ہے کہ ہم تک ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور تیسری ان کی جانشینی یہ ہے کہ اگر کبھی تشیع کے پر کوئی مشکل آ جائے تو حکومت کرتے ہیں، اور پھر اس کے لیے آگے بڑھ کر رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہ وہ علماء ہیں کہ جو ہماری تشیع کی زندہ رکھنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتے ہیں،
اور پھر قرآن کی آیتیں ہماری رہنمائی کرتی چلی جاتی ہے کہ وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو مجھ سے متمسک ہو جائے، جو اہل بیت سے متمسک ہو جائے، جو اس سے شفا حاصل کر لے، دنیا میں مسلمان کا سر کبھی سرنگوں نہیں ہوتا۔ انسان کا سر، مسلمان کا سر کبھی کسی دشمن کے سامنے، کافر کے سامنے، باطل کے سامنے کبھی نہیں جھکتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت سورہ احزاب کی آیتیں پڑھیے، ترجمہ کلیئر لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ کبھی بھی ہم کافروں کے آگے تمہارے سر کو نہیں جھکائیں گے۔ پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے، ایک موقع ایسا آتا ہے کہ دشمنوں کے آگے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے وہ سر جھکا کے کہہ رہے ہیں آج ہی تو مسلمانوں کا سر جھوٹا ہوگا، نیچے ہوگا۔ رسول بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، علی کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے مسلمان کا سر اونچا ہوتا ہے، کیوں؟ وہ جنگ خندق ہے، عمر ابن عبدود عبور کر کے گھوڑے سمیت آ گیا ہے، آ کر پکار رہا ہے، للکار رہا ہے، کہہ رہا آؤ شہادت کے مشتاقو، آؤ غازی بننے والوں، آؤ تو صحیح، تمہیں ثواب مل جائے گا یہاں آنے سے۔ کیونکہ کفار بھی پوری پریپیرنگ کر کے آتے ہیں کہ جو ہمارے ہاتھ سے مرے گا، مسلمانوں کا عقیدہ شہید ہوگا، زندہ بچ کے چلا گیا تو غازی ہوگا۔ دونوں ہاتھ میں، دونوں طرف سے اس کو فتح ہی فتح ہے۔ تو للکار کے کہہ رہا آؤ آ کے شہادت کے رتبے کیوں نہیں لیتے، اور سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ اور اس وقت رسول نے چاروں طرف آنکھوں کو گھمایا اور دلوں کی باتوں کو سن لیا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہی تو رسول کا سر جھکے گا، آج ہی تو رسول کا سر جھکے گا۔ اور رسول کے منہ سے ایک ہی جملہ دہن مبارک سے نکلتا ہے کہ کون ہے جس کا منہ کو خاموش کرائے، اور پھر ایک ہی مرد جوان ہے جو بار بار اٹھتا ہے، رسول بٹھا دیتے ہیں، بار بار اٹھتا ہے، رسول بٹھا دیتے ہیں، اور تیسری مرتبہ جب اٹھتا ہے تو کہ جاؤ جا کر اس کے دہن کے کلام کو ختم کرو، اور پھر وہ جاتا ہے۔ اور کیسی جنگ ہوتی ہے، دنیا دیکھتی ہے کہ ایک دونوں ہاتھ پہ فتح لے کر وہ حیدر کرار آتے، ایک ہاتھ پہ تلوار ہے، دوسرے ہاتھ میں عمر ابن عبدود کا سر ہے، اور جب آتے ہیں تو وہی لوگ کہ جو سر کو جھکا کر کہہ رہے تھے کہ آج رسول کا سر نیچے ہوگا مسلمانوں کا، وہی کہہ رہے رسول خدا دیکھتے نہیں علی کی چال میں کتنا تکبر ہے، کتنا غرور ہے۔ پھر رسول ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں آج یہ تکبر اور بڑھائی علی کو زیبا دیتی ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اہل بیت اور قرآن سے توسل کرنے سے چاروں طرف ہمارے نور کی روشنی پھیل جاتی ہے، اور سب سے پہلی نشانی نور کی روشنی کی ایسے ہے جیسے آپ گھر کے اندر شام کو اندھیرا، مغرب ہو رہی ہوتی ہے، ایک بٹن دبایا بلب جل گیا، دوسرا جلایا اور روشنی ہو گئی، تیسرا جلایا اور روشنی۔ یعنی کہ جیسے جیسے ہم محبت اہل بیت میں لبریز ہوتے جاتے ہیں، بٹن دبتا چلا جاتا ہے، دماغ روشن ہوتا ہے، دل میں نور بڑھتا چلا جاتا ہے، اور نور اس طرح سے بڑھ جاتا ہے کہ ہمیں سوا عشق حسین، عشق اہل بیت، عشق قرآن کے کچھ نظر نہیں آتا۔ اور پھر رسول کی حدیث، معصومین کی حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے، اے عاشقو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ حسین کے اور قریب ہو جاؤ تو دیکھو قاتلان حسین سے بیزاری اختیار کرو، کبھی ان کا کردار تمہارا نہ ہو، تاکہ تم ان سے دوری اختیار کرو۔ اور اس کائنات میں سب سے بہترین مقام کیا ہے؟ جنت۔ اور جنت میں بہترین مقام کیا ہے؟ جنت فردوس، کہ جہاں پر ائمہ طاہرین سے ملاقات ہوگی، وہ علاقہ جس کو کہتے ہیں نا پوش علاقہ، جنت کا پوش ترین علاقہ ہے جنت فردوس، کہ جہاں پر ہمیں بڑے بڑے لوگ کے گھر ہوں گے، محلات ہوں گے، اور وہاں پہ اگر جانا چاہتے ہو، اگر وہاں پر جانا چاہتے ہو اور ان کے برابر میں آپ صلوات بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پڑوسی بننا چاہتے ہو تو قاتلان حسین سے بیزاری اختیار کرو۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ شہدائے کرب و بلا عاشورہ کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اس میں تمہارا مقام ہو جائے، تو ہر نماز کے بعد، ہر عبادت کے بعد، ہر وقت یہ کہا کرو
فافوزا فوزا عظیما، اور نیت یہی ہو کہ فافوزا فوزا عظیما، یہ جس کے منہ سے جملہ نکلتا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ خدا کہتا ہے ہم نے تمہیں شمار کر لیا، وہاں پہ تمہارا ثواب نام لکھ دیا گیا جو شہدائے عاشورہ ہیں۔ اور اگر چاہتے ہو کہ خدا سے ملاقات کرو، اس رب سے ملاقات کرو، بارگاہ رب میں ہر عمل قبول ہو جائے اور متقی بندے بن جاؤ، تو زیارت امام حسین کے لیے کربلا جایا کرو۔ کربلا نہ جاؤ تو تمنا کیا کرو کہ چلو کربلا تو چلے کہ ہمیں خدا سے ملاقات ہوگی، اس خدا کے نیک بندے کے ہم قبر کی زیارت کریں گے، اس جگہ کی زیارت کریں گے جہاں آج بھی 40,000 فرشتے جب شہادت حسین کے وقت آئے تھے اور مولا سے اجازت طلب کی تھی کہ ہم آپ کی مدد کریں، اور مولا نے کہا نہیں، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی عبادی، کہ بے شک مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، صرف وہ 40,000 فرشتے آسمان پہ واپس نہیں گئے، آج تک وہ ہیں۔ جب بھی کوئی میرے مولا کی زیارت کو جاتا ہے وہ بدرقے کے لیے آتے ہیں، استقبال کے لیے آتے ہیں، ان کی مشکلوں کو حل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے تو صحیح، معجزات فکر کیا کرے، جیسے قرآن میں تدبر ہے ویسے مجلس حسین میں بھی تدبر کرے، ویسے ہی زیارت امام حسین میں بھی تدبر کرے، ویسے زیارت حسین میں بھی آپ فکر کو کیا کرے۔ صلوات بر محمد والے محمد صلوات۔ اور یہ تدبر، یہ فکر ہمیں دنیا کی غلیظ فکروں سے دور کر دیتی ہے۔ جہاں پر پاک فکر رہے گی عزیزان گرامی تو وہاں پہ غلاظت تو نہیں آ سکتی۔ پھر جب موبائل ہاتھ میں ہوگا نا تو کچھ اور دیکھنے کا دل نہیں چاہے گا، کیونکہ جس سے عشق ہے ہم اس کو دیکھنا چاہیں گے نا، جس سے پیار کیا ہے، جو ہماری مسئلے کو حل کر رہا ہے، جو ہماری مشکل کو حل کر رہا ہے، ہم اس سے باتیں کرنا چاہیں گے، اس کے قریب ہونا چاہیں گے۔ اور بے شک اس مجلس سے حسین سے بہتر کون سا فرش ہو سکتا ہے، کون سا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم ان سے قریب ہو جائیں اور پھر بیٹھیں ذکر حسین میں۔ چلو ابھی کربلا چلے کہ جہاں آج حسین وارد ہو گئے اس سرزمین کربلا پہ، کہ شاید کسی دکھیاری ماں نے وہاں کے کانٹے چنے ہوں، وہاں کے پتھر صاف کیے ہوں کہ میرا لال ایک طولانی سفر سے زمین پر قیام کرنے آ رہا ہے۔ کربلا کا سفر تمام ہوا، مولا گھوڑوں پہ سوار ہیں، حج کو عمرے میں تبدیل کر کے آگے بڑھے ہیں، تو ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا وعلیکم السلام مسلم ابن عقیل، جناب عباس آپ کے پاس مولا کیا مسلم ابن عقیل تشریف لا رہے ہیں کہ آپ ان کو سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ میرے مولا نے رو کر فرمایا نہیں، اس وقت دارالامارہ پہ جناب مسلم کو لے جایا جا رہا ہے شہادت کے لیے، سر قلم کرنے کے لیے، جناب مسلم مجھے آخری سلام کر رہے ہیں۔ اتنا سننا ہے کہ جناب عباس نے کہا مولا اگر آپ ان کے سلام کو سن سکتے ہیں تو مجھے بھی تو وہاں بھیج سکتے ہیں، بھیج دیجئے تاکہ میں اپنے بھائی کی مدد کروں، میں اپنے بھائی کی مدد کروں۔ مولا نے کہا نہیں عباس، ان کو مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جناب عباس ایک جلال میں آتے ہیں اور امام حسین کہتے ہیں عباس لے کر آؤ مسلم کی یتیمہ کو، ایک 4 سال کی بچی آئی ہے، مولا نے آغوش میں لیا ہے، پیشانی کا بوسہ دیا ہے، آپ نے دونوں کانوں میں گوشوارے پہنائے ہیں، سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا ہے۔ ہائے سکینہ بنت الحسین اس منظر کو دیکھ رہی ہے کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس پہ شفقت کی جاتی ہے، محبت کی جاتی ہے، گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، سر پہ محبت سے ہاتھ رکھا جاتا ہے، مگر ہائے سکینہ کیسی یتیمی آئی، کانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے، سر پہ خاک یتیمی ہے، دامن میں آگ لگ رہی ہے، اور کہتی بابا کہاں چلے گئے، امو کہاں چلے گئے؟ بابا صحیح کہتے تھے سکینہ نہ بھیجو، چچا کو بہت پچھتاؤگی۔ کربلا میں وارد ہوئے حسین، وہ وفادار اسب وفادار آگے نہیں بڑھتا، مولا گھوڑا 7 گھوڑے تبدیل کیے مگر ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ مولا نے کہا پوچھو تو اس سرزمین کا نام کیا ہے؟
کیا مولا کو علم غیب سے نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا، مگر دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے کہ سب کو معلوم ہو جائے کہ حسین کی آخری منزل کیا ہے۔ ارے لوگ آتے، کوئی کہتا ہے نینوا ہے، کوئی کہتا ہے قبط ماریہ ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، مولا نام پوچھتے چلے جاتے ہیں، ناموں کی فہرست طویل ہوتی جاتی ہے، مگر ہائے میرے مولا حسین کو اطمینان نہیں ہے۔ ایک ضعیف شخص آتا ہے، بہت بوڑھا، جس کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، آ کر کہتا ہے فرزند رسول چلے جائیے، اس زمین سے قیام نہ کیجیے، کسی کو یہ زمین راس نہیں آئی ہے۔ مولا نے پوچھا کیوں؟ کہا اس زمین کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ امام نے سنا کہ عباس سامان اترو، یہی ہماری منزل ہے، یہیں پر ہماری شہادت ہے، یہیں علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگے گی، قاسم کا لاشا پامال ہوگا، یہیں پہ اے عباس شان قلم ہوں گے، اے سکینہ یتیم ہوگی، خیمے لگائے جائیں۔ آپ نے کہا قبیلہ بنی اسد کو بلاؤ، کس کی زمین ہے؟ مولا نے 60,000 درہم میں اس وقت زمین خریدی، آئے کربلا آباد ہو گئی، کربلا آباد ہو گئی، زمین خریدی گئی۔ آپ نے بنی اسد کے مردوں کو جمع کیا، کہا کہ میں نے یہ زمین خریدی ہے، اگر جنگ میں ہم شہید ہو جائیں تو ہمارے جسموں کو کفن دفن دے کے دفن کر دینا، لاش بے کفن نہ رہ جائے، لاشوں کو دفن کر دینا۔ مولا نے پھر دوبارہ خواتین کو جمع کیا، مستورات کو جمع کیا، اگر تمہارے مرد فوج سے ڈر جائیں، اگر وہ نہیں آئے تو سر پہ چادریں ڈال کر آنا، ہمارے برہنہ لاشوں پہ کفن ڈال کے دفن کر دینا۔ ہائے میرے مولا کو معلوم تھا لاشا بے دفن و کفن رہ جائے گا، مطمئن نہیں ہوئے، بچوں کو جمع کیا، اے بچوں، بنی اسد کے بچوں، جب تمہارے ماں باپ ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں، کھیلتے ہوئے آنا، دوڑتے ہوئے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈالتے چلے جانا، تاکہ یہ لاشیں بے رہنے نہ ہونے پائے، بے کفن نہ رہ جائیں، بے دفن نہ رہ جائیں۔ ارے مولا بڑے اہتمام کیا، مگر ہائے روز عاشوراء لاشیں پامال ہوتے رہے، بہن تڑپتی رہی۔ اللہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بارے اللہ ہمارے اس قلیل توقل